السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھوپال تبلیغی اجتماع کا تاریخی فیصلہ، 78 سال بعد خواتین کو بھی انٹری۔ اب تک عالمی تبلیغی اجتماع میں کیوں نہیں شریک ہوتی تھی خواتین کی انٹری کی سچائی کیا ہے؟ کیوں تھی خواتین کی شرکت پر پابندی؟ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی۔ آج کی گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے، غور سے سنیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیجیے۔ عزیز دوستو، سوشل میڈیا پر بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع 2025 کو لے کر ایک ویڈیو بہت گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ بھوپال تبلیغی اجتماع کا تاریخی فیصلہ، 78 سال بعد خواتین کو بھی انٹری۔ ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھوپال تبلیغی اجتماع کا فیصلہ ایک نئی مثال بن چکا ہے۔ وہ یہ کہ 78 سال بعد پہلی مرتبہ مردوں کے تبلیغی اجتماع کے ساتھ خواتین کو بھی جوڑا جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی ایک بڑی سماجی مذہبی پیش رفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ کیا ہے اس پوری گفتگو کی سچائی اور ویڈیو کی سچائی؟ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں ہر سال ہونے والا عالمی تبلیغی اجتماع اس بار 14، 15، 16 اور 17 نومبر کو ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا روحانی مذہبی دینی اجتماع کہلاتا ہے، جس میں لاکھوں مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ اس سال بھی 12 لاکھ سے زائد تبلیغی بھائیوں کی شرکت کی امید جتائی جا رہی ہے۔ اس عالمی تبلیغی اجتماع میں اس سال کچھ نیا ہونے والا ہے، وہ یہ کہ اس بار خواتین کے لیے بھی الگ اجتماعات اور تعلیمی نشستیں اور حلقے لگائے جائیں گے۔ اس ویڈیو کی حقیقت اور تبلیغی اجتماع کے تاریخی فیصلے کی سچائی کیا ہے؟ دراصل بہت سے لوگوں نے فون کر معلوم کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس ویڈیو اور وائرل خبر کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سی عوام اور خواص کنفیوژن کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، اچھی طرح جان لو، اس ویڈیو کی حقیقت یہ ہے کہ بھوپال تبلیغی اجتماع جو اینٹ کھیڑی میں 14، 15، 16 اور 17 نومبر کو ہونے والا ہے، اس میں کسی بھی خاتون کو براہ راست شرکت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور 78 سال بعد بھی مردوں کے تبلیغی اجتماع میں خواتین کو انٹری کرنے کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ یاد کر لیجئے، کسی بھی خاتون کو مرکزی اجتماع میں جو مردوں کا تبلیغی اجتماع ہے قطعاً براہ راست شرکت نہیں ہو سکتی ہے اور انٹری کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے پیمانے پر شہروں، قبیلوں اور محلوں میں دین کو سمجھانے کے لیے دینی پروگرام اجتماع کے عنوان پر خواتین کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ سلسلہ ہر سال جاری ہوتا ہے۔ تبلیغی اجتماع سے کچھ دن پہلے چھوٹے اجتماعات اور تعلیمی نشستیں شروع ہو جاتی ہیں اور مرکزی تبلیغی اجتماع کے اختتام کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ اس سال بھی بھوپال شہر میں کئی جگہوں پر یہ اجتماع جاری ہو چکا ہے اور مرکزی تبلیغی اجتماع کے اختتام کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ مثلاً ڈاک بنگلہ، لالا لاجپت راؤ کالونی، اشوکا گارڈن اور گنوری جیسے علاقوں میں خواتین کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ ان اجتماعات میں خواتین عالمہ، فاضلہ، مبلغہ خواتین کے سامنے درس و تدریس کا کام کر رہی ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان عورت اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کیسے گزار سکتی ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا ایک پیشہ ور خاتون۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی اہم مانا جا رہا ہے کہ آج کے زمانے میں جب خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور انسانیت میں رابطہ کم ہو رہا ہے، تو تبلیغی اجتماع کے یہ نیا قدم اٹھا کر تبلیغ اجتماع نے یہ نیا قدم اٹھا کر خاندانوں کو جوڑنے اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ عمل خواتین کو دینی شعور دینے کی سمت ایک بڑا قدم ہے۔ اس سے خواتین گھریلو اور سماجی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گی۔ اس سال اجتماع میں خاص بات یہ بھی ہے
کہ ہر طبقے کے لیے سیشن رکھے گئے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر، تاجر، وکیل یا پروفیسر، سب کے لیے مخصوص تعلیمی نشستیں ہوں گی۔ خدمت کو اپنا مقصد بنائیں۔ اب رہی یہ بات کہ یہ سب ہر طبقے کے لیے سیشن رکھے گئے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر، تاجر، وکیل یا پروفیسر، سب کے لیے مخصوص تعلیمی نشستیں ہوں گی۔ خدمت کو اپنا مقصد بنائیں۔ اب رہی یہ بات کہ مردوں کے تبلیغی اجتماعات میں خواتین کیوں شرکت نہیں کر سکتی، تو یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ تبلیغی جماعت کا نظام اور اجتماع کا ماحول مکمل طور پر دینی ہوتا ہے، لیکن وہاں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ خود اس سال بھوپال تبلیغی اجتماع میں 12 لاکھ سے زائد زائرین اور تبلیغی شریک ہو رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں انتظامات کے باوجود پردے اور مرد و خواتین کے آزادانہ میل جول سے بچاؤ کو یقینی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کو اجتماع میں بلایا نہیں جاتا تاکہ شرعی پردہ اور نظم برقرار رہے۔ عزیز دوستو، تبلیغی جماعت میں عورتوں کے لیے بھی کام ہوتا ہے، لیکن وہ عورتوں کے گھروں یا مخصوص حلقوں تک محدود ہوتا ہے۔ عورتیں عموماً اپنے گھروں میں جا کر قریبی خواتین کے ساتھ تعلیم و تبلیغ کرتی ہیں، مردوں کے بڑے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتی۔ علماء اور جماعت کے ذمہ داران کے مطابق چونکہ اجتماع ایک دینی عبادت یا ذاتی عبادت نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں عورتوں کے لیے مناسب سہولیات، قیام اور پردے کے انتظامات ممکن نہیں ہوتے، اس لیے انہیں شرکت سے روکا جاتا ہے تاکہ فتنہ، بے پردگی یا بدنظمی کا اندیشہ پیدا نہ ہو۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہی روایت رہی ہے کہ بڑے اجتماعات میں مرد شریک ہوتے ہیں اور عورتوں کو گھر پر یا عورتوں کے مخصوص اجتماعات میں کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورتوں کی انٹری پر پابندی کسی امتیازی سوچ کی وجہ سے نہیں بلکہ شرعی پردے، نظم اور اجتماع کی نوعیت کے پیش نظر کی گئی ہے۔ عورتوں کے لیے دینی تعلیم و تبلیغ کا ایک نظام موجود ہے، لیکن وہ عوامی اجتماعات سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ کا گردش کرنے والی ویڈیو کے متعلق سارا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا اور 78 سال بعد اجتماع میں خواتین کی انٹری کے بارے میں پوری سچائی سامنے آ گئی ہوگی۔ یاد رکھیے، تبلیغی اجتماع کی تیاری پوری ہو چکی ہے۔ اجتماع گاہ، پنڈال، لائٹ، ساؤنڈ سسٹم مکمل سیٹ ہو چکے ہیں۔ مختلف ممالک کی جماعتیں بھی آنے لگی ہیں۔ پورا بھوپال تبلیغی جماعتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگرچہ خواتین کو مرکزی اجتماع میں براہ راست شرکت کی اجازت نہیں ہے، مگر ان کے لیے الگ چھوٹے اجتماعات، تعلیمی حلقے اور عملی نشستیں قائم کی جا رہی ہیں، جو ایک نئی مثال ہے۔ آخر میں یہ قدم بتاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے لیے تعلیم اور شعور پیدا کرنے کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ انہیں صحیح دینی تعلیم کے ساتھ معاشرے میں حسین کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بھوپال کا تبلیغی اجتماع صرف عبادت کا مرکز نہیں بلکہ انسانیت، اخلاق، بھائی چارے کا پیغام دینے والا ایک عالمی پلیٹ فارم ہے۔ یہ 78 سالہ تاریخ میں ایک نیا موڑ ہے کہ عورتیں بھی دین کی روشنی سے اپنے گھروں اور اپنے معاشروں کو منور کرنے جا رہی ہیں۔ عزیز دوستو، کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو اور جانکاری؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے اور جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پہلی مرتبہ اگر جڑے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔